آج میں بات کروں گا سرجیکل سٹرائک کی جو کہ انڈیا نے پاکستان کے اوپر کی. یہ سرجیکل سٹرائک مٹھی سندھ جو کہ کراچی سے 300 کلومیٹر دور ہے میں رہنے والی افشین گل جو کہ 13 سال کی تھی ان پر کی گئی. اس سے پہلے میں آگے بتاؤں میں افشین گل کے بچپن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. افشین گل جب پیدا ہوئی تو وہ ایک سی پی چائلڈ تھی. سی پی سیریبرل پالسی تھی ان کو, یعنی عام لفظوں میں ان کو دماغ کا فالج تھا. ان کے 7 بہن بھائی تھے اور جب وہ 10 مہینے کی تھی تو ان کی ایک بہن نے جب ان کو اٹھایا ہوا تھا تو غلطی سے ان کے ہاتھ سے افشین گل گر گئی, جس کی وجہ سے ان کی جو گردن تھی اس میں چوٹ آئی اور اس کے باعث ان کا جو سر تھا وہ 90 ڈگری کے اینگل پہ موڑ گیا. تو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے, ڈاکٹر نے دوائیاں دیں اور ایک نیک بیلٹ لگائی, مگر افشین گل کو اپنی بہن کے ہاتھ سے گرنے کی وجہ سے ایک 10 ماہ کی لڑکی کو جو انجری ہوئی اسے AARD کہا جا رہا تھا, اٹلانٹو ایکزیل روٹیٹری ڈسلوکیشن, جس کو عام لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے گردن کے جو پہلے 2 موہرے تھے ہلنے کی وجہ سے ان کے سر کی لوکیشن 90 ڈگری پہ چلے گئی تھی. 2017 میں جب افشین گل 8 سال کی ہوئی تو وہ 8 سال سے ایسے ہی زندگی گزار رہی تھی ٹیڑے سر کے ساتھ. بچے جو کہ اپنے بچپن میں باہر کھیلتے ہیں, دوست بناتے ہیں, مگر افشین گل صرف گھر میں رہتی تھی, اپنے کام کاج بھی نہیں کر پاتی تھی. اور اس سے نہ صرف افشین گل متاثر ہو رہی تھی بلکہ ان کا پورا خاندان ایک امتحان میں تھا. 2017 میں احسن خان جو کہ پاکستانی ایکٹر ہیں, انہوں نے فیس بک میں افشین گل کی فوٹو لگائی اور انہیں مین سٹریم میڈیا کی اٹینشن دی گئی کہ مٹھی کے اس علاقے میں رہنے والی بچی کو کوئی تو دیکھے. پھر سنم بلوچ نے بھی افشین گل کی اماں کو مارننگ شو میں بلایا اور وہاں بھی مین سٹریم میڈیا کی اٹینشن دی گئی اس کیس کو جو کہ ایک منفرد قسم کا ہے, کوئی تو دیکھے. پھر پاکستانی گورنمنٹ آفیشلز کے کچھ لوگوں نے اس کیس پر دھیان دیا اور افشین گل کو کراچی کے ایک بڑے نجی ہسپتال میں داخل کرایا گیا. مگر افشین گل کے پیرنٹس نے خود چھٹی لی اس ہسپتال سے سیکنڈ اوپینین کے لیے, کیونکہ اس آپریشن میں جس میں ان کی گردن ان کے سر کو سیدھا کیا جانا تھا, افشین گل کا جو سروائیول چانس تھا وہ 50% تھا. خیر, افشین گل کی فیملی جب اپنے ذاتی معاملات پورے کرنے کے بعد دوبارہ ہسپتال واپس آئے تو کچھ ریزنز کی وجہ سے بات آگے نہ بن پائی اور ایسے افشین گل اپنی ٹیڑھی گردن اپنے ٹیڑھے سر کے ساتھ ہی دنیا کو اور زندگی کو دیکھتی رہی. پھر جب 2019 میں افشین گل 10 سال کی ہوئی تو ایک برٹش جرنلسٹ نے ان کے اوپر رپورٹ بنائی جہاں انہوں نے ہائی لائٹ کیا افشین گل کی میڈیکل کنڈیشن کو, ساتھ ساتھ ان کی فائنینشیل کنڈیشن کو. اور پھر آئی انڈیا کی طرف سے سرجیکل سٹرائک جب برٹش جرنلسٹ نے افشین گل کا رابطہ نیو دہلی میں رہنے والے ڈاکٹر کرشنن کے ساتھ کروایا. ڈاکٹر کرشنن جو کہ نیو دہلی میں اپولو ہاسپٹل میں کمپلیکس اسپائنل سرجریز کے اسپیشلسٹ تھے, جب ان سے افشین گل کا کیس ڈسکس کیا گیا تو انہوں نے افشین گل سے کہا کہ آپ لوگ انڈیا آ جائیں. 2021 نومبر میں افشین گل انڈیا روانہ ہو گئیں. اس دوران فنڈ ریزنگ بھی کی گئی کیونکہ ایک منفرد قسم کا آپریشن اور کیس تھا اور اس کے لیے بہت زیادہ بجٹ ریکوائرڈ تھا. خیر, جب 2021 کے آخر میں افشین گل اپنی فیملی کے ساتھ انڈیا پہنچی تو وہاں انہیں بھی بتایا گیا کہ جو سروائیول ریٹ ہے وہ افشین گل کا 50% ہوگا. افشین گل کے جو ابو ہیں مسٹر کمبر, انہیں بتایا گیا, ڈاکٹر کرشنن نے بتایا کہ اس آپریشن کے دوران افشین گل کے پھیپھڑے یا دل کام کرنا بند کر سکتے ہیں. مگر ڈاکٹر کرشنن نے بہت ہی سینسٹیو اور کائنڈ انداز میں انہیں کاؤنسل کیا, جس پر ایونچولی مسٹر کمبر مان گئے کہ یہ آپریشن کیا جائے اور اس بات کو آگے بڑھایا جائے. افشین گل کو ہسپتال میں داخل کر لیا گیا اور افشین گل کے آپریشن کے لیے ساری تیاریاں کرنا شروع ہو گئی. افشین گل کا آپریشن کوئی عام آپریشن نہیں تھا. ان کی گردن اور سر کو سیدھا کرنے کے لیے پہلے 2 میجر سرجریز کی گئیں, پھر اس کے بعد ایک مین نیک سرجری کی گئی اور اس کے بعد ایک میجر آپریشن کیا گیا جس میں ان کی کھوپڑی کو گردن کے ساتھ سکریوز اور سٹک کے ساتھ جوڑنا تھا. اور یہ تھی میجر سرجیکل سٹرائک بھارت کی طرف سے. افشین گل جو کہ 13 سال سے بیڈ ریڈن تھی, جو ہمیشہ ڈیپینڈنٹ تھی اپنے ارد گرد والے لوگوں پہ, جنہوں نے آج تک گردن سیدھا کر کے دنیا کو نہیں دیکھا, وہ اس آپریشن کے لیے آئے. وہ آپریشن جس میں بظاہر خود بہت کمپلیکیشنز, ایسا حساس آپریشن جس کے بعد اکثر انسان پوری طرح مفلوج ہو جاتا ہے, اسے فالج ہو جاتا ہے. افشین گل اس عید
इस बड़ी मुस्कुरा रही थी अपना सर सीधा करके, ईद मना रही थी खुश होके। और ये मैं बताता चलूं कि जो सारा ऑपरेशन हुआ डॉक्टर कृष्णन ने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, उन्होंने इस चीज के पैसे नहीं लिए। और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक, अगर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स दोनों ममालिक एक दूसरे पे करने लग गए तो आई वंडर क्या होगा। 4 महीने के बाद अफशीन गुल वापस मिठी सिंध पाकिस्तान आ चुकी हैं और डॉक्टर कृष्णन स्काइप से अभी भी उनका फॉलो अप ले रहे हैं। और अफशीन गुल के अब्बू डॉक्टर कृष्णन को मसीहा कहते हैं। तो खुश रहें, खुश रखें, मुस्कुराते रहें अफशीन गुल की तरह, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बॉर्डर के इस पार भी और बॉर्डर के उस पार भी। अल्लाह हाफिज। Didn't really sound. She's still here.